آپ قرآن کو ماننے والوں میں سے ہیں, آپ حدیث پہ عمل کرنے والوں میں سے ہیں, تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ نہیں نہیں آپ مسلمان ہیں, آپ بھی جو ہے وہ مذہب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہ ہوا کہ سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتوں کو صرف عمل میں ہی سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے, کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے. اور یہاں پہ آج کتنے جید علماء تشریف رکھتے ہیں تمام فرقوں سے, بریلوی مکتبہ فکر سے لوگ یہاں پر موجود ہیں, دیوبندی مکتبہ فکر سے علماء یہاں پر موجود ہیں, اہل تشیع مکتبہ فکر سے یہاں پہ علماء موجود ہیں, اہل حدیث مکتبہ فکر سے یہاں پر علماء موجود ہیں, بڑے بڑے نام ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں. تو میں یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ہم ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کے دلوں پہ بھاری گزرتا ہے, اور ایک بہت ایسا کوئی ماحول نہیں ہے جس میں انسان جو ہے وہ ایسی باتیں کرے جو آپ کا بھی دل کرتا ہے کرنے کو, میرا بھی دل کرتا ہے کرنے کو. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ جو ایکشن آج ایک جماعت کے خلاف ہو رہا ہے اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی. میں نے ابھی مفتی صاحب سے بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ نیک لوگ ہیں, آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں راستہ دکھانے والے لوگ ہیں, اور آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں سیاست کرنا سب کا حق ہے, مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے, لیکن سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا, ہتھیار اٹھا لینا, بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا, املاک کو جلا دینا, کسی کی جان لے لینا. اب یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں, آئی جی صاحب موجود ہیں, سی ٹی ڈی کے جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں, اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہیں, ہوم سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ہم سب اور میں بطور چیف ایگزیکٹو پنجاب کے, ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. ہم سب یہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی جو جان اور مال اور عزت ہے وہ محفوظ رہے. میں پوری کوشش کرتی ہوں صبح دوپہر شام کہ کوئی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے, اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے, لوگوں کو اپنے روزگار پہ آنے جانے کے لیے, اپنی درسگاہوں میں آنے جانے کے لیے, اپنے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں, چاہے کسی نے ہسپتال جانا ہو, کسی نے اسکول جانا ہو, کسی نے اپنے کام کے لیے جانا ہو, یا کسی بھی مقصد کے لیے کوئی اگر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. دن سے ہم چیخ رہے ہیں, یہ تو ایف اے ٹی ایف کی بابرکت تلوار تو بعد میں آئی ہے, تو تب انہیں نان اسٹیک ایکٹر کے حوالے سے شر کلیئر ہوا ہے. ادروائز میری آپ 2012-13 کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے, میں اس وقت بھی چیخ رہا تھا یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے, یہ جو تم لوگ پال رہے ہو نا تمہارے گاٹے بھی فٹ ہوں گے, ہمارے گاٹے تو فٹ ہوئے میں. جب اس وقت تو بم دھماکوں کے ذریعے اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچاتے تھے. اب جب سے تم نے بے روزگار کیا ہے نا انہیں, ان کے چندے روک کے, تو اب یہ ہماری جیبیں کاٹتے ہیں. یہ آپ کو جتنے جیب کترے نظر آ رہے ہیں نا, ان میں میجارٹی یہی لوگ ہیں جو اب بے روزگار ہوئے میں, ٹھیک ہے, یا کسی مسجد کا چندہ جا کے لوٹ لیں گے. میں تو جہادی تنظیموں کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے وقتی طور پہ اپنے نام پہ کوئی چیزیں کی بھی تھی نا, جیسے یہ جہادی تنظیموں کے اوپر پابندی لگی وہ اپنے استعمال میں لے آئے ان چیزوں کو. کسی کے پاس پلاٹ تھا نا مسجد کا, وہ بیچ کے کھا گیا. تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی تھی. اور اندازہ کریں آج تک چندہ بکس لے کے پھر رہے ہیں. ان سے پوچھیں چندہ کہاں لے کے جا رہے ہو, وہ خود کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بے روزگار ہوئے ہیں, ہماری تنخواہ نہیں دینی. بھائی تنخواہ تو آپ کو دی تھی ایک کام کی, ہم تو اس کام کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتے تھے. وہ الگ سے میرا اس پہ کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. بال وہ کام بھی چھوڑ دیا تو اب کس چیز کی تنخواہ یار, بغیر کام کیے تنخواہ. اندازہ کریں. تو یہ مصیبت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوئی ہے, اور یہ اس عفریت اور جن سے چھٹکارا مستقبل قریب میں تو مجھے نظر نہیں آتا. ہم نے ضرب عزب, رد الفساد اور یہ سارے کام کیے, اس کے باوجود کچھ عرصے میں اب دوبارہ سے یہ جن بوتل سے باہر آ گیا. ظاہر ہے کہ میرے بھائی جب آپ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے دھرنے دلوائیں گے تو وہ دھرنے تو دے دیں گے, وہ تو بےچارے اپنی کاز میں مخلص ہوں گے, آپ انہیں یوز کر رہے ہوں گے اور اپنا مقصد بھی ان سے پورا کر رہے ہوں گے. لیکن کل کو جب وہ واپس جائیں گے نا تو وہ آپ کے قابو سے بھی باہر نکل جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس سے اگلی جب حکومت آئی
اس کے اوپر بھی وہ دھرنے نازل ہو گئے. کیوں ہوئے؟ ظاہر ہے جب آپ کسی کو پالتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر وہ اس وقت بھی آ جاتے ہیں جب آپ نہیں چاہتے کہ اب نہ آئیں گے. وہ کہتے ہیں تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. کراچی میں آپ دیکھ لیں, ایک لسانی بنیاد پہ بنی ہوئی جماعت کتنا بڑا افریت بن گئی تھی, پھر ہماری ریاستی اداروں کی قربانیوں کے بعد وہ کسی حد تک جن قابو آیا. پھر بعد میں پھر عوام سے یہ کہنا کہ جی ہم لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اسٹیٹ کے ادارے, تو قربانیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کے بڑوں کا یہ خبیث پودا جو لگاتے تھے نا آپ لوگ, وہ آپ ہی کو کاٹنا ہے, یہ ہم نے نہیں لگایا ہوا پودا. جی ہاں, ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار ہمارے ملک میں جو آئی ہے, جس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں, ہمارے ٹوائلٹس کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہنے کے نعرے لکھے گئے, تو یہ آپ کے بڑوں نے کیا تھا. اس کے بعد وہ آپ کا ہی بڑا تھا جس نے امریکہ کی جنگ کو یہاں پہ جو ہے وہ نازل کر دیا, پرویز مشرف. ڈسیزن تو اس کا تھا نا. ہاں, تکلیف ساری پاکستانی قوم کو کاٹنی پڑی, اور آج ہماری اکانومی کہاں پہ گری ہے. آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے ادھر. تو وہ سارے کے سارے پودے آپ کے بڑوں کے لگائے ہوئے ہیں. لہذا اب صرف ایک اناؤنسمنٹ کرنے سے کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, یا ایک پریس کانفرنس کر لینے سے, یا آئے دن اپنے جو من پسند قسم کے صحافی ہیں ان سے مختلف انٹرویوز دلوانے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے, نہیں, یہ گراس روٹ لیول کے اوپر چینج چاہیے. اچھا, باقی لوگ تو رونا روتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی سولوشن بتائیں, سارے رونے ہی روتے رہتے ہیں. جی ہم سولوشن بتا رہے ہیں. سولوشن یہ ہے کاؤنٹر نیریٹو لانچ کریں, اور یہ کاؤنٹر نیریٹو 1800 علماء کا وہ پیغام پاکستان لکھنا کوئی کافی نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. وہ کوئی نہیں پڑھتا نا, اس کو کوئی مانتا ہے. یہ ان علماء کو آپ نے پبلکلی پروڈیوس کر کے سوشل میڈیا کے اوپر, مین میڈیا کے اوپر ان سے بیانات دلوانے ہیں ویڈیوز میں, جن کی یہ جائز اولادیں ہیں. وہ کبھی بھی آگے بیان نہیں دیتے, کبھی کنڈیم نہیں کرتے. ان کے پاس ایک وہ شریف آدمی طارق جمیل رہ گیا, ایک وہ دوسرا شریف آدمی مفتی منیب الرحمان, تیسرا مفتی تقی عثمانی, اور ایک امین شہیدی. یہ کچھ 4-5 شرفاء انہوں نے ہر موقع پہ رکھے ہوئے ہیں, یہ آ کے بیان دیتے ہیں. سرکار ان کے بیانات کو کون مانتا ہے؟ وہ تو ان کو اپنا بڑا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بھائی جنہوں نے یہ تنظیمیں بنائی ہیں, جو ان کے سربراہ ہیں, ان کو لانچ کریں, وہ آگے سامنے بیان دیں. جب تک وہ نہیں یہ کہیں گے تو یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے رہیں گے. یقین کریں کہ اوپر اوپر سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, اندر خانے یہ لوگ جا کے مبارک باتیں دیتے ہیں. یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ جو ہوا تھا نا, وہ جو سینکڑوں لوگ پکڑے ہوئے تھے نا, تو وہ تھانے کے اندر روزانہ انہوں نے محفل میلاد سجائی ہوتی تھی. وہاں کے وکیل مجھے بتا رہے تھے کہ وہ یار تھانے والے بھی پریشان ہے کہ انکل لوگ کو یار پکڑ کے لے آئے ہیں کہ ہم نہ گناہگار ہو رہے ہوں. پورا دن تلاوت اور راتوں کی آواز آتی رہتی ہے. یہ حالت ہے. جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ داڑھی اور پگڑی کے پیچھے BMW اور پرائڈو چھپ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ کتنے سادہ سے ہیں, ماشاءاللہ ان کی وہ داڑھی دیکھیں, کپڑے بھی سادہ سے پہنے ہوئے ہیں, وہ گاڑی نہیں نظر آتی اتنی مہنگی, وہ پیچھے چھپ جاتی ہے سادگی کے پیچھے. اور یہ لوگ اس طریقے سے ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے وہ ان کو مبارک باتیں دینے بھی جاتے ہیں. لوگ ان کے گھروں کو بھی جا کے گھر والوں کو بھی تسلیاں دیتے ہیں, جی خیر ہے. تو ظاہر ہے پھر اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے. جو پسا ہوا طبقہ ہے, جو دنیا میں بھی ناکام ہے, تو وہ کہتا ہے چلو مرنے سے پہلے کسی کو جنت میں پہنچا کے میں تو اپنی جنت پکی کروں نا. زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیتا. یقین کریں ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی پنڈی سے آئے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے, جن کا میں بھی مرید تھا. تو میں نے بڑے احترام کے دائرے میں ان سے کہا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے تو بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ پڑھا ہے وہ تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ ہے. جبکہ ہمارے علماء نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. اندازہ کریں اس کمیونٹی میں جہاں سیدنا علی, سیدنا حمزہ, سیدنا عمر جیسے اللہ کے شعر موجود ہیں, جی منافقین بت رکھ کے آتے تھے. کہانی دیکھو کتنی بڑی کڑی ہے انہوں نے. تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ میں نے بڑے احترام سے دھیمی آواز میں بات کی. اور سرکار یہ تو ہمیں ویسے مشورے دیتے ہیں نا کہ آپ دھیمی آواز میں بات کریں, دھیمی یا اونچی آواز سے آپ بات کریں. جب آپ ان کی دم پہ پاؤں رکھیں گے تو ان کی چیخیں آسمانوں کو جاتی ہیں. یہ نیچرل ہے. تسی کر کے دیکھ لو, اسی کر کے دنیا چینج لے کے دس دیتی ہے. تسی ذرا دھیمی آواز نہ لے کے آؤ. میڑ میڑ کر رہے ہیں, دنیا چینج نہیں آئی. چینج آئی ساڑی ہونا نا, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. دیکھو نا یہ چینج اسی سے آئی ہے. لوگ سیریس لیتے ہیں, کوئی گل کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے بڑے احترام سے بات کی تو 3-4 مرید کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اسی اور تے کوئی نیکی دا کام نہیں کیتا, پر تنو مار کے اسی جنت ٹوٹ جانا. سامنے کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے اور تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا لیکن تجھے مار کے. وہ کہتے یار میں حیران ہو گیا کہ میں نے نہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی, میں نے تو کوشچن کیا ہے. تو لیکن سرکار کوشچن ہی تو ان کے لیے گالی ہے, ان کی موت ہے. ہم نے تو آج تک نہیں کیا کہ یہ آپ نے پرچی لکھ کے کیوں بھیجی ہے. میں نے آج تک ہزاروں پرچیاں پڑھی ہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کس فرقے والے نے سوال لکھا, کیوں لکھا, کیوں بھائی ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سوال سمجھ نہ آئے تو میں پوچھ لوں کہ بھائی کیا لکھا ہے آپ نے, لیکن ان سے آپ سوال کریں تو آپ اندازہ کریں. تو اس گھٹن کے ماحول کے اندر کوئی عالم دین تیار نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے. کوئی مذہبی پیشوا جو واقعی انہیں لیڈ کر رہا ہے وہ تیار نہیں ہوتا, کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ مجھے بھی یہ شہید کر کے جنت کما لیں گے. تو یہ میں بیسیکلی سمجھتا ہوں اسٹیٹ کا فیلئر ہے. اسٹیٹ سے مراد وہ تمام ریاستی ادارے جن کی غلط پالیسیز کی ہیٹ پوری یہ قوم 22 کروڑ 23 کروڑ کی بھگت رہی ہے, اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ہم نے اور بھگتنا ہے. ہاں جب کبھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو اچانک آپ کو عدلیہ بھی حرکت میں نظر آئے گی اور کیسز بن جائیں گے, FIR درج ہو جائے گی. الٹیمیٹلی کبھی میڈیا میں وہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوتا. اور بھائی اس طرح کے ٹاپکس بار بار میڈیا میں ڈسکس ہونے چاہیے کہ اب یہ جو